بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے موکل کام کر گئے ہیں کیونکہ وہ ڈی آئی جی جس نے عمران احمد خان نیازی کو گرفتار کیا تھا وہ پائن مشکل سے آ گئے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ معاملہ چلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں آزادی اظہار پر بڑا حملہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ دو پروفیشنل جو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے، یعنی ڈاکٹرز اور پولیس والے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور بیچارے صحافی بھی خام خواہ رکھڑے گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو جو ہاسپٹل ہے یہاں پر تو بڑا کام ہو رہا تھا جو انسانیت کی خدمت کا، تو اس معاملے کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے اور اس پر بہت سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے، میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہا۔ میں آپ کو پورا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور کے اندر اور جو ملک لیاقت صاحب ہیں ان کی موجودہ کنڈیشن کیا ہے، میں یعنی ڈی آئی جی جو ہیں وہ کیا معاملہ ہے، اس کو میں پورے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فیصلہ آپ کریں، سچ کون کا ہے، سچ پہ کون ہے، جھوٹ پہ کون ہے جو جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کون ہے جس کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پائن فیصلہ یا ارباب اختیار کریں گے یا آپ لوگ کریں۔ میں آپ کو صرف جو ہے وہ واقعہ بتانے لگا ہوں۔ اب واقعہ یہ ہے کہ ملک لیاقت صاحب جو ہے ڈی آئی جی ہیں اور وہ ان کی شہرت جو ہے وہ ایک بہتر افسر کی شہرت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک بہتر افسر کی شہرت ہے۔ حقیقت میں کتنے بہتر ہیں میں ان سے کبھی زندگی میں نہیں ملا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے وہ شاگرد ہیں، لیکن میں کبھی ان سے زندگی میں نہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایک دو بار پلان ہوا باقاعدہ کہ جا کے ان کے ساتھ چائے پی جائے، وہ بلکہ چاہ رہے تھے چائے پینا کہ یار بیٹھ کے چائے شاہ پی لیے، تو اسی کہا ٹھیک ہے پی لیں گے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ لہذا میں نہیں جانتا کہ وہ ادروائز کیسے ہے، شہرت ان کی بار لچھی ہے۔ یہ ملک لیاقت صاحب جو ہے نا، ان کے بتایا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹرز ہاسپٹل جو ہے نا وہ لاہور شہر کے جو 7 سٹار ہاسپٹلز ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہاسپٹل ہے 7 سٹار، کچھ 5 سٹار ہے، کچھ 4 سٹار ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ریاست نے اپنا کام چھڑتا ہے نا سر، ریاست جیڑی ہے وہ ہور پاسے ٹر پئی، صحت کی سہولتیں میسر کرنا عام آدمی کو اور بغیر پیسے کے دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری تھی، ایجوکیشن دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری تھی، سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری تھی۔ سر وہ ریاست نے کسی اور پاسے ٹر پے، کدی ریاست نے ایک تجربہ کیتا، کئی دوجا کیتا، پھر پہلے تجربے ٹایا، پھر دوجا کیتا، پھر دوجا ٹایا، پھر تیجا جناب لے آگے بات تک وہ ہو ہینڈسم بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ ایماندار بھی کوئی نہیں، سارے مسئلوں کا حل نواب ٹیوبل عمران خان نو پائن جناب 7 سلام مارو، جڑا سلام نہیں مارے گا نوکریوں فارغ۔ یہ باقاعدہ ایک بیانیہ جو ہے نا وہ بنا کر پیش کیا گیا۔ 10-11 سال توتے باقاعدہ کڑ کے بہا کے نا چابی بھر کے بہاتے اور دن رات ایک کہتے رہے بہت ہینڈسم ہے، بہت ایماندار ہے، بہت ہینڈسم ہے، بہت ایماندار ہے۔ باہر وہ بھی ایک دکان لگے پائے لوگوں کی، ٹھیک ہے، چنگا کیتا لوگوں نے دکان لے، ساڈی بھی دکان چلی ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہم نے آئین کی بات شروع کی، عمران خان کی بات نہیں کی۔ وہ بات عمران خان کے خلاف جاتی تھی۔ جو آئین کو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیں دیکھنا سننا شروع کر دیا تھے، لہذا ساڈی بھی دکان ٹر پئی۔ جو بات سچ ہے نا پوری، وہ پوری کراں گا پائن، پاویں حق کی جاری ہوئے پاویں خلاف جاری ہوئے۔ اچھا، میں گزارش یہ کروں کہ وہ 7 سٹار ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے یہ کچھ پہلے کچھ ڈاکٹرز نے مل کر بنایا تھا، اسی وجہ سے شاید اس کا نام جو ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل تھا۔ بعد میں یہ میاں عامر صاحب جو لاہور کے ناظم رہے ہیں اور پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارا پیسہ لیگل ہے۔ پھر ایک میڈیا ہاؤس ہے، اس کے وہ مالک ہیں، بیش تحاشا کمپنیز کے مالک ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بس جیڑی شاید پڑھو پتہ لگتا ہے، یعنی جو سکول سسٹم کو دیکھیں تو جناب میاں صاحب کا سکول سسٹم جو ہے جناب نمبر 1 سکول سسٹم ہے۔ اچھا، اچھے کام بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ میاں صاحب جو ہیں وہ ادروائز اگر میں ان کی پرسنالٹی کو دیکھوں تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں نیک آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گھرانہ ہی بڑا جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے پر بہت زیادہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ سیٹ ہے سر، تو سیٹ ہوتا ہے، سیٹ جب کاروبار بیٹھے گا، جس گلے دے بیٹھے گا پائن وہ اپنے
ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ दे जावे, लेकिन जब गले पे आएगा सर वो पूरा सेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है कि वो वहाँ पर मलक लियाकत साहब के जो वालिद साहब थे वो वहाँ पर एडमिट थे। अब जिस शख्सियत ने मुझे ये बात बताई है वो भी एक क्राइम रिपोर्टर है और एक बड़े टीवी चैनल के क्राइम रिपोर्टर है। नाम मैं उनका इसलिए नहीं लूँगा, कल को हो सकता है उन्हें मियाँ अमर के दायरे में नौकरी करनी चाहिए थी, फिर बेचारा की करेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि मैं उनका नाम ना लूँ, मगर बात जो है वो दिल को लगी तो इसलिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी मलक लियाकत साहब के वालिद साहब वहाँ पर एडमिट थे, तो वहाँ पर कुछ प्रोसीजरल मामलात के ऊपर कि टेस्ट कराना है नहीं करना, इस तरह की गुफ्तगू में कोई डॉक्टर्स के साथ अनबन सी हो गई मलक लियाकत साहब की। और मलक लियाकत साहब के साथ जब अनबन हुई तो वहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से या उस अमले की तरफ से कुछ बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया। अब ये रिपोर्टेडली है, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, ठीक है, मैं आपको रिपोर्टेडली बता रहा हूँ जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक। ठीक है, जिस पर मलक लियाकत साहब जो है वो ज़ाहिर है DIG भाई अगले ने इमरान खान को फड़ लिया, उत्ते जानते ही कोई नहीं। मज़े की बात यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को पकड़ने के लिए पुलिस के बड़े से बड़ा अफसर काम रहा सी, इमरान की वजह से नहीं काम रहा था कि कल इक़्तिदार चाहेगा। ਇਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ये सरकारी मुलाजमिन जो होते हैं ना पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, ये इस गल के बड़े इन्होंने ना मतलब वल आते हैं। इसका प्रॉब्लम था बुशरा बीबी, क्योंकि कहा यह जाता था कि बुशरा बीबी के मौकल बड़े तगड़े ने, तो ऐसी फूक मार दी कि पाए ने जो आंदा ना उड़ जाता है। ठीक है, वो बीमार हो जाता है, वो घर को मसला बन जाता है, वो एक दो जने दस्या ही साडियां तलाकां हो गई, असीं नोटिस देणगे सां, इस तरह के रोले जिहड़े सन ना हो गए सन, तो लोग डर रहे थे। ज़ईफ़ उल एतकादी है ना। तो मलक लियाकत साहब वो शख्सियत थे जिन्हें कहा कि अच्छा चलो मैं जाना वेखना की हुंदा है। एनी हाउ, अच्छा अब हुआ ये कि मलक लियाकत साहब भी गर्मी च आ गए। बताया जाता है कि उन्होंने कॉल कर दी तो उनके जो थे फोर्स उनके पास जो भी अवेलेबल है वो सर वहाँ पर आ गए। अच्छा, इस दौरान चूँकि बात बढ़ गई तो ये बात दुनिया TV जो है उसके मालकान तक या उसकी इंतजामिया तक भी पहुँच गई कि सर उत्थे एक मसला बन गया। तो वहाँ से 2 रिपोर्टर हजरात जो कि बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो वहाँ पर उनको भेज दिया गया। और उसमें जो पुलिस एहलकार थे जो कि मलक साहब की अपने हेल्प करना आए सन, वो असल च मलक साहब नूं उन्होंने फसाता फड़ के, वरना मामला सुलझ जाना था। वो पुलिस एहलकारों ने उन रिपोर्टर हजरात को जो है ना वो यानी चपेड़ा चपूड़ा कराती हैं फड़ के। ठीक है, यानी उन्होंने बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया। और वो फुटेज जो है वो बन गई कैमरे की, वो फुटेज जनाब वायरल हो गई है। अब आपने वो फुटेज देखी होगी, सब तरफ वो फुटेज चल रही है। वो जिस लड़के को मार पड़ी है वो बड़ा अच्छा मुंडा है, मतलब वो हमारे प्रेस क्लब के उहदेदार भी रहे हैं और इंतहाई नफीस हैंडसम लड़का और बड़ा नफीस और यानी धीमी आवाज़ में बात करने वाला। वो किसी ना ओए तो एक करने वाला करैक्टर ही नहीं गा होता है ना, कोई होए कि ज़बान का अंदाज ही बोलन का होंदा कि अगला गर्मी खाई जाता है, कोई तो बोलना कि वो वाला जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा यानी हम्बल वो शख्सियत है, बड़े आराम से धीमे अंदाज में जी भैन जी, जी बहू जी, इस तरह करके बात करने वाला वो आदमी है। तो अब वो जो है ना उसको वहाँ पर वो जो पुलिस एहलकार थे वो को नाम शाम लोग ले रहे हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ क्योंकि मेरी पुलिस के नाल कभी को वाकफियत ऐसा चले ही नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता वो वाकई वो हैं ये नहीं है, मैं उनका इसलिए नाम नहीं ले रहा। वो जनाब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, अब फिर हुआ ये कि मियाँ आमर साहब तक ये बात चली गई और मियाँ आमर साहब जो हैं उन्होंने सुना ही है कि उन्होंने जनाब क्या कहते हैं IG पंजाब से बात की। ठीक बात है, IG पंजाब से ही बात करनी चाहिए थी। देखो ना, अगर DIG की शिकायत है तो IG ने लानी है ना। IG पंजाब साहब जो है ना उनसे कोई बातचीत हुई तो मलक साहब ने वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा यानी क्या कहते हैं विकेट से बाहर निकले खेलने की कोशिश की, जिस पर IG साहब ने कहा कि भाई मेरे आने से पहले ना अपनी फोर्स लेके यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, जो मैंने सुना है
یہ بات میں کتنا دم ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو میں نے سنا ہے، جو مجھے بتایا گیا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آئی جی صاحب نے بات کی سی ایم صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے کہ میاں عمر دا بھی بڑا تعلق واسطہ سی ایم پنجاب دے نال. یہ سارے برہمن کٹھے نہ پائے نا، سمجھو گل نو. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو ہیں اپنا ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. اور معاملہ اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، اس وقت معاملہ جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مقدمہ درج کیتا جائے نہ کیتا جائے، کوئی یہ والی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کیس کے اندر جو چیز میں نے ابھی تک آپ کو جو واقعہ بتایا ہے، سارا اسی طرح سے مجھے پتہ چلا ہے. اس میں کوئی آزادی اظہار نہیں پائے، یاد رکھیے گا. یہ جو ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے، یہ کوئی انسانیت کی خدمت کوئی نہیں کر رہا. یہ توتا کہانی ہے. کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل، ڈاکٹر ہاسپٹل تو چھوڑ دے، کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل انسانیت کی خدمت کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں سر. آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے سر، وہ میرے پیشنٹ اٹینڈ ہی نہیں کرتے. میں اللہ معاف کرے، میں ایسے واقعات کا گواہ ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے لاشاں روک لی کہ پیسے نہیں دیتے پاجی، نہیں جان دینی. یعنی میں ڈاکٹر ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اوورال میں بات کر رہا ہوں. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا. یہ پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کرتے جس کے بعد پیسے نہ ہو سر. یہ ڈان کے اندر آصف چودھری کی سٹوری ایک لگی تھی آج سے 3-4 ماہ پہلے. بندے تھے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جو کیتا کر دینے ہے. تو لہذا انسانیت کی خدمت والا بھی سین کوئی نہیں ہے. جسٹ 2 لوگوں کے درمیان میرا خیال یہ ہے، ایک نا مطلب کیا کہتے ہیں، انا کی ایک مومنٹ ایسا آیا جس میں دونوں نے کہا میں بوتا پلوان، دوسرے نے کہا میں بوتا پلوان. بس یہ میرا خیال کچھ ایسا ہوا ہے. اور اس میں سادہ کام خراب کیا ہے ان لوگوں نے جو ملک لیاقت صاحب کے لیے آئے تھے، جو ظاہر ایک پولیس اہلکار ہے، اور انہوں نے اور رپورٹر نو خام خائی جڑا نا انہوں نے اتنے تشدد کیتا. اس کی بحال میں انہیں نہیں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ وہ رپورٹر جو ہیں وہ بیچارے وہاں پر کسی نے لڑن نہیں گئے، نہ وہ کسی کی حمایت کرنے گئے. وہ تو رپورٹر ہے، وہ تو وہاں پہ گیا کہ یار اگر ایک معاملہ ہوا تو بہ کے ریزالو کر لینے کی مسئلہ ہے. لیکن یہ سارا ہوا ہے. وہاں سے وہ سنا کہ وہ ہاسپٹل سے کوئی چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے تھے وہ جو ہے نا وہ پولیس اہلکار. اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہے. تو اس میں نہ کوئی سر انسانیت کا رولہ ہے، نہ اس میں کوئی جو ہے وہ آزادی اظہار کا کوئی ایشو ہے. یہ جسٹ ایک ایسا لمحہ آیا جس میں 2 بڑے اپنے آپ کو سمجھنے، 2 بڑے جو کہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، وہ کسی گمنڈ کا شکار ہوئے ہیں. تو اس کام دے وچ سر اے رولا بنے ہیں. لیکن کیونکہ یہ وائرل بہت زیادہ، لوگ پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا یار اس کو آپ کے گوش گزار کروں. یہ ملک لیاقت صاحب جو ہے نا، یہ ویسے بھی ان کا جو جھکاؤ ہے ذرا تھوڑا سا وہ یعنی پڑھنے لکھنے کی طرف بہت زیادہ ہے، اور یہ صوفیزم کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جو میرے علم میں بات آئی تھی. اور اسی لیے ہوا پھر کہ جس وقت انہوں نے کہا عمران خان کو پھڑنا ہے، تو لوگوں نے کہا جی پنکی پنی تو بڑے وہ تیز نے موکل تھے، یہ وہ ہے جی. تو انہیں کہا وہ چل رہے ہیں دیکھنے کی ہوں. تو وہاں پر وہ گئے، اور پھر اس وقت یہ رپورٹ ہوئی بات کہ پنکی پیرنی نے کہا کہ جناب آپ پیسے لیں اور چلے جائیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بی بی پلیز تو پچھے ہٹ جا، اس سرکاری کام میں وچ نہ. ہم نے خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، دیٹس اٹ. پھر جس طرح خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، خان صاحب اندر تھے، دروازہ توڑا گیا، باہر نہیں سی آ رہا پلوان، ٹھیک ہے. پھر ان کو باہر نکالا گیا، اور پنکی پیرنی جڑی ہے انہیں کو پیسے جڑے نے ادھر ادھر سٹتے. بہت ساری اس طرح کی باتیں آئی ہیں مارکیٹ میں. تو اس وقت سنا کہ کسی نے کہا کہ جناب پنکی پیرنی کو پھوکا ماریاں سن. تو اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ویسے اینی لیٹ اگر پھوکا کا اثر ہوتا ہے تو وہ جی پھوک کا کی فائدہ کہ جناب ملک لیاقت دا. تو اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی یعنی ایسی کوئی اصول کی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ جو خام خواہ اپنی نوکری داد لا لے یا اپنی ریپیوٹ داد لا لے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھوکا اثر کر گئے ہیں پوائنٹ تے موکلا نے کم پاتا. یہ گفتگو بھی لوگ شہر کے اندر کر رہے ہیں. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے ایک یہ اینگل موجود ہو. اور میں یہ ایک دفعہ پھر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی
ایک متاثرہ فریق سے بات کرنے کی اور دوسرے متاثرہ فریق سے بات کرنے کی، میری دونوں سے بات نہیں ہو سکی، لیکن اگر وہ دونوں متاثرہ فریق ہیں اپنا کوئی موقف دینا چاہیں، میں سر حاضر ہوں۔ میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ایشوز اگر بنتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اس نے یہ اجازت دی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ لچک موجود ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی ڈاکٹری دا روپ پا سکتے ہو، آپ پولیس والے ہیں تو اپنی تھانے دار پا سکتے ہو، آپ اگر سیٹ ہیں تو آپ جناب سارے کام پا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے نظام کا رول ہے۔ میں ہمیشہ نظام سے ریلیٹڈ گفتگو کرتا ہوں، میرا کسی شخصیت کے ساتھ نہ بھائی کو لڑائی جائے تو نہ جی میری کسی نے محبت ہے۔ میں نے آپ کو سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب فیصلہ آپ کر لیں کہ اس میں درست کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن میری نظر کے اندر ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئین کے مطابق اگر سسٹم رہے، جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے صحت کی سہولتیں دینا اور امن و امان دینا، سر اگر یہ آئین کے دائرے میں رہ کے پرائرٹی نمبر 1 رہے ہیں یہ چیزیں، تو سر اے معاملے پیدا نہیں ہونے، کیونکہ کسی نو یہ زوم نہیں ہوگا کہ میں وردی والا، اور کسی کو یہ زوم نہیں ہوگا کہ میں ڈاکٹر ہاں بھائی تو میں پھر بڑا طاقتور ہوں، ٹھیک ہے، یا میں صحافی ہاں تو میں بڑا طاقتور ہوں۔ اس طرح کوئی زوم کسی کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ بہرحال جو واقعہ تھا میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا، آپ تو سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔